السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ ناظرین حضرات؟ میں قاری فضل الرحمان سانع کربلا کے جو سلسلہ چل رہا ہے اس کو مزید بڑھاتے ہوئے آگے ذکر کروں گا۔ امید ہے کہ آپ سبھی حضرات بخیر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جمعہ کی سعادت نصیب فرمائے اور جمعہ مبارک ہو آپ کو۔ اور یوم عاشورہ کا جو دن ہے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اس میں روزے کی بھی بہت فضیلت ہے، کیونکہ یہ حرمت کے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم کا بھی ہے، جس سے سال کا آغاز ہوتا ہے۔ اس میں 2 روزے رکھنے کی بہت فضیلت آئی ہے، کیونکہ ماہ محرم میں جو عاشورے کا روزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی یہودی لوگ بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے، عاشورے کے دن۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو ان کی مشابہت کو ختم کرنے کے لیے اس سے پہلے کا ایک روزہ 9 محرم اور عاشورے کا روزہ ملاؤں گا، تاکہ ان کی مشابہت نہ رہے یہودیوں کی۔ تو اب میں اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے اولاد رسول کی شہادت کا ذکر کر رہا ہوں۔ لکھا ہے کہ حضرت امام حسین کے پاس صرف بھائی بھتیجے، بیٹے بھانجے کل 18 آدمی رہ گئے اور ایک غلام فیروز۔ آپ نے سب سے فرمایا کہ سب یار و دوست تو شہید ہو گئے، اب میری باری ہے، اور لڑائی کے میدان میں آنا چاہا۔ سب عزیز آپ کو لپٹ گئے اور کہنے لگے، اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، جب تک ہم زندہ ہیں آپ کو لڑائی کے میدان میں نہیں جانے دیں گے۔ آپ نے فرمایا، اے میرے پیارو، تم سب کا میرے سامنے شہید ہونا میرے لیے بڑے غم کی بات ہے۔ آئی نوبت آل اطہار، جب زمین و آسمان کانپ اٹھے، ہائے تب بپا حلق میں شور اور غل ہوا، بپا خلق میں شور و غل ہوا، بپا خلق میں شور و غل ہوا، جہاں غم سے تاریک بالکل ہوا، جہاں غم سے تاریک بالکل ہوا تہلکا آسماں پر بڑا، فرشتوں میں ایک شور غوغا پڑا۔ المختصر، سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن مسلم نے آپ سے لڑنے کی اجازت چاہی۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹا، میری والدہ کو پہلے بھی 3 صدمے ہو چکے ہیں، دل نہیں چاہتا کہ تم کو اجازت دوں۔ آخر ان کے اصرار پر اجازت دے دی۔ بس عبداللہ شیر کی طرح دشمن کی فوج میں جا گھسے اور دشمنوں کی لاشوں پر لاشیں ڈال دیں، اور دشمن ان کے حملوں سے گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ یہ جوان 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، اس پر اس کا یہ حال ہے۔ آخر اکیلے اتنی فوج کا مقابلہ کس طرح کرتے؟ آپ زخموں سے چور چور ہو گئے اور شہید ہو کر جنت میں اپنے باپ حضرت مسلم اور دونوں بھائیوں سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عبداللہ کے بعد حضرت مسلم کے 3 بھائی، حضرت عبید اللہ، حضرت عبد الرحمن، حضرت جعفر بھی دشمنوں سے لڑے اور بہت سے دشمنوں کو مار کر شہید۔ اس کے بعد حضرت امام حسین کے 2 بھانجے، محمد بن عبداللہ بن جعفر، عون بن عبداللہ بن جعفر،
یعنی آپ کی ہمشیرہ حضرت زینب کے بیٹوں نے اجازت چاہی۔ آپ نے فرمایا میرے پیارو، میرا دل نہیں چاہتا کہ تم کو اجازت دوں اور میری بہن تمہارا صدمہ دیکھے، اور اجازت نہ دی۔ پھر دونوں بھائی اپنی والدہ حضرت زینب کے پاس آئے۔ لگے کہنے اے مادر مہرباں، ہم آئے ہیں خدمت میں اس دم یہاں، رعایت ہماری نہ بالکل کرو، اجازت ہمیں دو کہ جا کر لڑو، کہ ہم آج ماموں پہ گر ہوں فدا، کہ گر ہم آج ماموں پہ گر ہوں فدا، رکھے آبرو جو جہاں میں خدا، کہا میری جان میرے نور البصر، اسی دن کو پالا تھا تم کو مگر، سعادت یہی نیک بختی ہے یہی، کہ ماموں پہ قربان کروں جان ابھی، تمہارا خدا اپنی نگہبان ہے، یہ زینب بھی تم پر سے قربان ہے، کیا تم نے خوش مجھ کو جیسا یہاں، کیا تم نے خوش مجھ کو جیسا یہاں، جزا اس کی دے تم کو رب جہاں، غرض اپنی ماں سے جو رخصت ہوئے، اسی دم ہی جنگ کو روانہ ہوئے، کہا جا کہ اے موذیو باغیو، ڈرو حق تعالی سے اب بھی ڈرو، ہے ماموں میرا مقتدا و پیشوا، لقب میری نانی کا خیر النساء، عجب ہے کہ تم ظلم ناحق کرو، نہیں خوف کچھ تم کو اے ظالموں، یہ سن کے ظالم شقی بے حیا، مقابل ان کے ہوئے سارے آ، الغرض دونوں بھائیوں نے ابن سعد کی لشکر میں کھلبلی مچا دی اور سینکڑوں ظالموں کو ختم کر کے زخموں سے خونہ خون کر شربت شہادت پیا اور جنت کو سدھارے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 بیٹے، حضرت عبداللہ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت قاسم، سب سے پہلے حضرت عبداللہ نے آپ سے اجازت لی اور میدان میں آتے ہی دشمنوں پر حملہ کر دیا اور ایک ہی حملے میں 82 ظالموں کو قتل کر دیا۔ ابن سعد کانپ گیا اور بختری پہلوان ان کو 1000 سوار دے کر بھیجا۔ اس وقت حضرت امام حسین بہت بے چین ہوئے اور ان کی مدد کو اپنے فیروز غلام کو بھیجا۔ فیروز نے 130 ظالموں کو تیروں سے مار کر رکھ دیا اور 20 کو تلوار سے قتل کیا۔ دشمن کی فوج میں لرزہ پڑ گیا۔ فیروز کو بھوک اور پیاس نے مار رکھا تھا۔ آخر شہید ہو کر حضرت امام حسین کے فدائیوں میں نام لکھا گئے۔ پھر عبداللہ کو ظالموں نے ہر طرف سے گھیر لیا۔ سنبھل کر انہوں نے جو حملہ کیا تو بختری پہلوان ٹکڑے ہوا۔ پھر عبداللہ ابن حسن نے دلا بہت جلد ایک اور حملہ کیا، دیا 140 سر کوڑا، جہنم میں داخل کیے بے حیا۔ تو فوج شقی میں شور و غل ہوا کہ افسوس لڑکے نے غارت کیا۔ ابن حسن سے شقی ڈر گئے، نہ ان کے مقابلے میں آ کر ہوئے۔ تو پھر آخری ایک اور حملہ کیا، 12 کے سر کو قلم کر دیا۔ پھر ایک ستمگر نے حملہ کیا تو ابن حسن کو وہاں غش آ گیا۔ شہیدی بولے مرحبا مرحبا، دلیری کری خوب با وفا، یقین ہم کو تھا تجھ سے وہی کچھ ہوا، علی کے جگر کا تو فرزند تھا المختصر۔ حضرت عبداللہ اور آپ کا گھوڑا 3 رات دن سے بھوکے پیاسے، گھوڑا چل نہ سکا اور آپ زخموں سے چور چور ہو کر شہید ہو گئے۔ آپ کے بعد آپ کے بھائی ابو بکر اور عمر بھی بہت سے ظالموں کو قتل کر کے شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت قاسم نے اجازت مانگی۔ آپ نے فرمایا اے جان میرے دل کی اور نشانی میرے بھائی کی،
تم ایک ایک کر کے میرے سامنے ذبح ہوتے ہو، میرا دل زخمی ہو گیا۔ تمہیں کس دل سے اجازت دوں؟ حضرت قاسم کو اپنے والد حضرت امام حسن کا فرمان یاد آ گیا، جو تعویذ بازو پر بندھوا گئے تھے اس کو کھول کر پڑھا۔ اس میں لکھا تھا، بیٹا قاسم، جب میرے بھائی حسین کو کربلا کی مصیبت میں پھنسا دیکھو تو اس پر اپنی جان قربان کر دینا۔ انہوں نے وہ تعویذ آپ کو دکھلایا۔ آپ بھائی کو یاد کر کے بہت روئے۔ اور فرمایا، اے لخت جگر، میرے بھائی کے پاس جاؤ، میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں۔ پھر حضرت قاسم لڑائی کے میدان میں آئے اور ابن سعد سے کہا، یہ ظالم، تجھے کچھ خدا کا ڈر نہیں آتا کہ تو نے ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کو اور ان کے بال بچوں کو تین دن رات سے بھوکا پیاسا تڑپا رکھا۔ کیسی گرمی ہے، ریت پک رہا ہے۔ ابن سعد خوب یاد رکھو کہ ہم جنت میں سکھ پائیں گے اور تو دوزخ میں دکھ پائے گا۔ اب بھی اپنے ظلم سے باز آ جا۔ اس نے کہا، جب تک حسین یزید کی بیعت نہ کریں گے، اس کو امام المسلمین نہ مانیں گے، نہ پانی دیا ہے اور نہ دیں گے۔ آپ نے جواب دیا کہ یزید شریعت محمدی کے خلاف ہے، اس کو مٹانا چاہتا ہے، اس لیے ہم اس کی بیعت نہ کی اور نہ کریں گے۔ اے دین کے دشمن، آ اور میرا مقابلہ کر۔ آپ کی مردانگی تو آپ کے بدن سے ظاہر تھی۔ ابن سعد ڈر کر فوج میں جا گھسا اور ارزق پہلوان سے کہا کہ تو اس ہاشمی جوان سے مجھ کو بچا، 1000 سوار لے اور اس کا کام تمام کر، میں تجھ کو بہت انعام دوں گا۔ ارزق نے کہا، اے سردار، یہ لڑکا میرے سامنے کیا چیز ہے؟ ابن سعد بولا کہ تو ان کے لڑکپن پر نہ جا، یہ شیروں کا شیر ہے، امام حسن کا بیٹا ہے اور علی شیر خدا کا پوتا ہے، بڑا دلیر ہے۔ خدا کی قسم، اگر ان کو بھوک پیاس کی مار نہ ہوتی تو یہ اکیلا ہی ہمارے لشکر کو زندہ نہ چھوڑتا۔ ارزق نے اپنے 4 بیٹوں کو آپ کے سامنے بھیجا۔ آپ نے ایک ہی حملے میں چاروں کے سر اتار کر رکھ دیے۔ اس کے بعد ارزق نے بڑے زور شور سے آپ پر حملہ کیا۔ آپ نے اس کی ایک ایسی تلوار ماری کہ وہ ظالم 2 ٹکڑے ہو کر گھوڑے سے گر پڑا اور جہنم میں پہنچا۔ پھر آپ حضرت امام حسین کے پاس آئے اور کہا، چچا جان، پیاس نے مار ڈالا، ورنہ ان کتوں کو میں اکیلا ہی کر لیتا۔ حضرت امام عالی مقام نے ان کو اپنی چھاتی سے لگایا اور ان کا ماتھا چوم کر فرمایا، بیٹے، غصے کو پی جاؤ اور پیاس کو دبا لو۔ دیکھو نانا صاحب صلی اللہ علیہ وسلم اور بھائی حسن تمہارے انتظار میں کھڑے ہیں۔ اب وقت قریب ہے کہ تمہاری پیاس کوثر کے پانی سے بجھے گی۔ آپ پھر لڑائی کے میدان میں آتے ہی کیسا حملہ کیا، 30 پیادے 50 سواروں کو قتل کر۔ یزیدی لشکر میں ہلچل پڑ گئی اور ایک دم سے سب نے مل کر آپ پر تیر برسائے۔ 27 زخم تلواروں کے کھا کر آپ زمین پر گر پڑے اور آواز دی کہ چچا جان، آئیے اور میری خبر لیجیے۔ آپ ان کو اٹھا کر خیمے میں لائے۔ ان کی والدہ اور پھوپھیاں لپٹ لپٹ کر نہایت بے قراری سے روتی تھیں۔ حضرت امام حسین ان کا سر گود میں لیے تڑپ رہے تھے۔
حضرت قاسم آپ کا جمال پاک دیکھتے ہی دیکھتے کلمہ شریف پڑھتے ہوئے جنت الفردوس پر روانہ ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب باقی انشاءاللہ مزید کل اسی سانحے کو آگے بڑھاؤں گا۔ تب تک کے لیے رخصت۔ اب میں سورۃ النساء کا 17واں رکوع پڑھنے جا رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولولا فضل اللہ علیک ورحمته لہمت طائفة منهم ان يضلوک وما يضلون الا انفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا صدق الله العظيم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اور اگر تم پر خدا کا فضل اور مہربانی نہ ہوتی تو ان میں سے ایک جماعت تم کو بہکانے کا قصد کر ہی چکی تھی، اور یہ اپنے سوا کسی کو بہکا نہیں سکتے اور نہ تمہارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ خدا نے تم پر کتاب اور دانائی نازل فرمائی ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھائی ہیں جو تم جانتے نہیں تھے، اور تم پر خدا کا بڑا فضل ہے۔ ان لوگوں کی بہت سی مشورتیں اچھی نہیں ہیں، ہاں اس شخص کی مشورت اچھی ہو سکتی ہے جو خیرات یا نیک بات یا لوگوں میں صلح کرنے کو کہے، اور جو ایسے کام خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرے گا تو ہم اس کو بڑا ثواب دیں گے۔ اور جو شخص سیدھا راستہ معلوم ہونے کے بعد پیغمبر کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے کے سوا اور راستے پر چلے تو جدھر وہ چلتا ہے ہم اسے ادھر ہی چلنے دیں گے، اور قیامت کے دن جہنم میں داخل کریں گے، اور بری جگہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔